بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو شعبے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 4 جنوری اور دن ہے منگل کا۔ پاکستان میں ٹیکس ڈائریکٹری جاری کی گئی۔ وزیر اعظم سمیت کس سیاستدان نے کتنا ٹیکس ادا کیا، اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ فگرز جو ہیں وہ عثمان بزدار صاحب کی ہیں، وہ کیا ہیں پروگرام میں آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ان کے ٹیکس ادا کرنے سے، یعنی جو پاکستان کے سیاستدان ہیں جب ٹیکس ادا کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی آمدن کتنی ہے اور ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں، ان کے بینک بیلنسز میں کتنا پیسہ موجود ہے۔ کیونکہ اگر پاکستان کے سیاستدان، حکمران، اپوزیشن جماعتوں کے سربراہان اگر ٹیکس ادا کرتے ہیں تو آپ کو ضرور اندازہ ہوگا کہ ان کے اوپر نیب کے کیسز جو چل رہے ہیں اس کی کہانی کیا ہے، منی لانڈرنگ کے لیے جو سوالات ان سے پوچھے گئے، جو کرتے رہے، جو الزام ہیں ان کے اوپر، اس کے پیچھے کیا رودات ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کے ٹیکس گشوارے، اس کے ساتھ شہباز شریف صاحب کے اوپر جو ٹیکس جو انہوں نے گشوارے ادا کیے، جمع کروائے اور پھر جو ٹیکس ادا کیا، ساری کہانی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ لیکن سب سے پہلے ویورز آپ کو بتاتے چلیں یہ ٹیکس ڈیٹیلز کیا ہیں اور کس سیاستدان نے کتنا ٹیکس ادا کیا اور ان کی آمدن کیا ہے۔ سب سے پہلے ٹیکس ڈائریکٹری سال 2019 کے مطابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی آمدنی 4 کروڑ 35 لاکھ روپے تھی اور انہوں نے سال 2019 میں 98,54,959 روپے ٹیکس دیا۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب، جس طرح محسن بیگ صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ ان کے کوٹ کو دیکھ کر اور جس کی وہ قیمت ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی تنخواہ میں یہ کوٹ نہیں آ سکتا۔ اب پوری قوم یہ جانتی ہے کہ عمران خان کی فیکٹریاں نہیں چلتی، عمران خان کی شوگر ملز نہیں ہے، عمران خان نے پیسہ پاکستان سے باہر نہیں بھیجا، عمران خان کے اوپر الزام نہیں ہے کہ پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں پاپڑ والے نے ڈالا یا کسی ریڑی والے نے ڈالا۔ عمران خان کے پاس جو پیسہ ہے وہ قوم کے سامنے ہے، عمران خان کی کا لائف سٹائل کیسا ہے وہ بھی قوم کے سامنے ہے، عمران خان کے گھر میں کس قسم کی جو کچن کے معاملات ہیں وہ کون چلاتا ہے اور کس طرح چلتے ہیں وہ بھی قوم کے سامنے ہے۔ تو یہ باتیں آپ کو بیانیے کی حد تک ضرور ملیں گی، لیکن ان کو ثابت کرنا، جس طرح کہا گیا کہ اے ٹی ایم مشینز ہیں، جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے کہا گیا، وجہ الدین صاحب نے الزامات لگائے، اس کی تردید خیر جہانگیر ترین نے خود ہی کر دی، پھر اس کے بعد محسن بیگ صاحب بھی ایک کریکٹر سامنے آئے جنہوں نے بہت سارے الزامات لگا دیے، اور ان کا جو اشارہ تھا وہ اس کوٹ کی طرف تھا جو عمران خان نے پہنا، اور بار بار وہ کہتے رہے کہ اتنے پیسوں میں یہ کوٹ نہیں آ سکتا۔ دیکھیں بڑی آسان سی بات ہے، آپ جب کسی شخص کے اوپر الزام لگاتے ہیں، سیاست کو اگر آپ سائیڈ پر بھی رکھ کر دیکھیں تو آپ کو اس کا ثبوت دینا بہت ہی ضروری ہے۔ ثبوت کے بغیر کوئی شخص بات نہیں کر سکتا۔ ایویڈنسز دے دیں، ثبوت دے دیں کہ جناب فلاں جگہ سے یہ پیسے آئے اور فلاں شخص نے دیے اور یہ ثبوت موجود ہے۔ اگر اس کے علاوہ آپ اپنے پلیٹ فارمز کو استعمال کریں اور باقی پلیٹ فارمز پر جا کر انٹرویوز دیں تو اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ثبوت ہو، اور ہم نے ہمیشہ پاکستان میں دیکھا ہے کہ لوگ الزامات لگاتے ہیں لیکن ثبوت نہیں دیتے، چاہے عمران خان نیلے رنگ کا کوٹ پہنے، چاہے عمران خان مہنگا کوٹ پہنے، یہ لوگ اسی طرح بات کرتے رہیں گے اور کریکٹرز آپ کو مزید نظر بھی آئیں گے۔ تو یہ جو پیسے جو ٹیکس ادا کیا گیا 4 کروڑ 35 لاکھ روپے پر، وہ تقریباً 98 لاکھ جو ہے 54 ہزار کے قریب ٹیکس ادا کیا گیا۔ دوسری طرف بہت ہی امپورٹنٹ ہے شہباز شریف صاحب کے ٹیکس گشوارے اور ٹیکس جو ان کی آمدنی تھی اور اس کے اوپر انہوں نے کتنا ٹیکس ادا کیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب کی آمدنی 5 کروڑ 63 لاکھ روپے تھی اور انہوں نے 82 لاکھ 42 ہزار روپے ٹیکس دیا۔ اب اس کے اوپر آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ آمدنی کتنی ہے اور جو وہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں وہ کتنا ہے۔ شہباز شریف صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں اربوں روپے منی لانڈرنگ کے۔ برطانیہ میں بھی خبر چھپی، اس حوالے سے بھی اپڈیٹس آنے والی ہیں۔ ڈیلی میل نے ایک ڈیفنس تیار کیا ہے اور یہ فائل کیا جائے گا، اس کے بعد یہاں پر بھی حالات مشکل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ان کے اوپر جو بہت ہی امپورٹنٹ 2 کیسز ہیں، ایک تو شہباز شریف صاحب کی ضمانت اور دوسری طرف ایف آئی ان کا جو چلان ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا اور ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ جب تک کنورٹ نہیں کیا جائے گا اس پورے عمل میں کہیں نہ کہیں نتائج نہیں ملیں گے، مشکل ہوگا حالات کو سمجھنا، ان لوگوں کی جسٹیفیکیشن۔ نہیں تو کیا ہوگا، پریس کانفرنسز ہوں گی، ایک فوج ان کے پاس ہے جو آتی ہے سوشل میڈیا پہ، مین سٹریم میڈیا کے اوپر اور پھر ان کے اپنے سیلز کے اندر بھی کہ جناب ثابت نہیں کر سکے، 100 گواہ تھے، لمبا پروسیجر ہے۔ محسن بیگ نے بھی یہ بات کہی کہ 100 گواہ اگر آپ لے کر آئیں گے تو پاکستان کے نظام میں 10 سال لگ جائیں گے۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ وہ لوگ جو کرتا دھرتا تھے اس نظام کے پچھلے 30 برس سے، انہوں نے اس نظام کو بننے نہیں دیا۔ شہباز شریف صاحب پر اگر الزامات ہیں اور ثبوت موجود ہیں تو ان کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، اور شہباز شریف صاحب کے جو ٹیکس جو انہوں نے ادا کیا اور جو ان کی آمدن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور دوسری طرف الزامات ہیں اس کی لسٹ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کتنے ارب روپے کس کے اکاؤنٹ میں آتے رہے، اور منی لانڈرنگ اور پلس ان کے خاندان کے لوگ اور کون سے اکاؤنٹس استعمال ہوتے رہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو دوسری طرف جو تیسری شخصیت ہے اس لسٹ کے اندر وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے جو ان کی آمدنی تھی وہ 28 کروڑ 26 لاکھ روپے تھی، اور انہوں نے 22 لاکھ 18 ہزار روپے ٹیکس ادا کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی، بلاول ہاؤس کس کے پیسے سے بنا؟ قوم کو یہ بتایا جائے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ سندھ میں عوام کے حالات نہیں بدلے، ان لوگوں کے حالات بدل گئے۔ آصف علی زرداری صاحب نے ان کی اتنی ساری آمدن تھی، شوگر ملز بھی ہوں گی یا خیر باقی جو فیکٹریاں یا باقی جو معاملات ہیں، تو اس سے یہ ضرور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آمدن کیا ہے، ٹیکس کیا ہے، اور انہوں نے سندھ پہ کتنا پیسہ خرچ کیا۔ یہ پاکستان کا نظام ہے ویورز، یہ المیہ ہے، یہ اس سسٹم کے ساتھ ایک ظلم ہے، عوام کے ساتھ ایک ظلم ہے، اور ظلم یہ ہے کہ اس ملک کے اندر سیاستدانوں کی حالات بدلتے رہے ہیں۔ اگر کسی کے حالات نہیں بدلے نا تو وہ پاکستان کی عوام تھی، چاہے اپوزیشن ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے کوئی بھی ہو، حالات ہمیشہ انہی لوگوں کے حکمرانوں کے بدلے ہیں، پاکستان کی عوام کے نہیں بدلے۔ بہت ہی اچھا ہوتا کہ ہم یہ فگرز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے کہ دیکھیں ہر شخص پاکستان کا اتنے پیسے ٹیکس ادا کرتا ہے۔ بہت ہی اچھا ہوتا ہم آپ کو بتا رہے ہوتے کہ پاکستان کی عوام کے اوپر قرضہ نہیں ہے، بلکہ ہر شخص اتنا ٹیکس ادا کرتا ہے۔ اب بہت ساری ایسی باتیں بھی کہی جا رہی ہیں کہ جناب اتنے ہزار لوگوں کے لسٹیں نکال دی گئی ہیں جو ٹیکس ادا نہیں کرتے، انہیں ٹیکس ہمیں کس طرح ان سے لینا ہے، وصول کرنا ہے، اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی نظام، کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کرتا جب تک آپ وہاں پر قانون کی حکمرانی نہیں دیکھتے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم یہ بات کرتے بھی ہیں، سنتے بھی آئے۔ برطانیہ میں پورے کا پورا نظام ٹیکس کے اوپر چلتا ہے، اور یہاں پر ٹیکس چوری کرنا ایک بہت بڑا ایک جرم ہے۔ ایچ ایم آر سی جو جیسا پاکستان میں ایف بی آر ہے، یہاں پہ ایچ ایم آر سی ہے، اس بات کا تعین کرتا ہے کہ کس شخص نے کتنی آمدن رہی اور اس نے کتنا پیسہ بطور ٹیکس دیا۔ اس ملک کے اندر جتنی بھی ترقی ہے، اور جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، جب آپ گھر بیٹھ جائیں تو آپ پھر مفلوج نہیں ہو جاتے اس ملک کے اندر، آپ ریاست کی طرف دیکھتے ہیں، اور ریاست آپ کو فی الفور ریسکیو کرنے آ جاتا ہے۔ پاکستان میں حکمرانوں کے حالات بدلے، عام آدمی کے نہیں بدلے۔ یہاں پر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس کو قانون کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور یہاں پر عوام کے حالات بدلے۔ ٹیکس جو لوگ ادا کرتے ہیں وہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا، اور وہ اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں جب گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ویورز، جو چوتھا نام تھا جو اس میں جاری کیا گیا وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے ہے۔ 2019 کی آمدنی 3 کروڑ 81 لاکھ روپے تھی، اور بلاول نے سال 2019 میں 5 لاکھ 35 ہزار روپے ٹیکس ادا کیا۔ یہ پورا کا پورا فراڈ اس لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے شاہین صباحی صاحب نے بھی یہ بات متعدد بار کہی کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ نہ آپ کی کوئی آمدن ہے، نہ آپ نوکری کرتے تھے، آپ کو یہ پیسہ کس نے دیا، اور پھر وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ تو یہ بہت ہی سنجیدہ سوالات ہیں۔ یعنی موروثی سیاست میں پیسے کا بھی بہت عمل دخل ہے۔ ماں باپ نے جو پیسہ بنایا، جیسے بھی بنایا، اولاد تک منتقل کیا، عہدے منتقل کیے، نظام منتقل کیا، ریاست کو منتقل کیا، اور اب اس ریاست کو بچانے کے لیے جو انہوں نے اپنی ایک ریاست بنائی ہوئی ہے، یہ لوگ صرف اور صرف کام کر رہے ہیں۔ ویورز، اگلا اس میں نام جو ہے وہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ہے۔ سالانہ آمدنی 83 لاکھ روپے تھی، اور انہوں نے 2019 میں 8 لاکھ 51 ہزار روپے ٹیکس دیا۔ اس کے علاوہ فواد جوہری صاحب نے تقریباً کوئی 34 لاکھ روپے آمدن اور 1 لاکھ روپے ٹیکس دیا۔ اس کے علاوہ باقی لوگوں کے نام بھی ہیں، لیکن سب سے انٹرسٹنگ اس میں کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب صرف 2,000 روپے ٹیکس دیا۔ اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کوئی ان سے یہ پوچھے کہ آپ کی کوئی زمین بھی ہوگی، کوئی آپ کی آمدن بھی ہوگی، یعنی پاکستان کے اندر کوئی غریب سے غریب بھی شخص ہوگا جس کی جو نوکری پیشہ جو لوگ ہیں
وہ بھی اتنا ٹیکس نہیں دیتے ہوں گے, اس سے زیادہ ٹیکس دیتے ہوں گے. کوئی یہ سوال کرے, اور بلکہ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ عثمان بزدار صاحب سے تو بلکہ انکوائری کھولنی چاہیے, پوچھنا چاہیے, اور ان کے پورے کھاتے نکال کر دیکھنا چاہیے کہ عثمان بزدار صاحب آپ نے 2000 ٹیکس کیوں دیا, کتنی آمدن تھی, کتنی پراپرٹیز ہیں, ڈکلیئرڈ پراپرٹیز کتنی ہیں, کتنی گاڑیاں ہیں. چونکہ جو باقی لوگ ہیں, جس میں شہباز شریف صاحب ہیں, باقی لوگ ہیں, اگر ان کی جائیدادوں کو دیکھیں, باقی چیزوں کو دیکھیں تو وہ اتنے نہیں ہیں, اس سے زیادہ ہی ہوں گے. اب کیونکہ معاملہ آمدن ہے اور پھر اس پہ ٹیکس کتنا ہے تو اس کو دیکھا جائے تو یقیناً عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے بالکل انکوائری ہونی چاہیے, عثمان بزدار صاحب سے سوال کیا جائے. اور بلکہ جو لاہور میں لوگ ہیں جو عثمان بزدار کو روز ملتے ہیں, انہیں چاہیے کہ عثمان بزدار کو رو کر ہی سوال کریں کہ سر آپ نے 2000 ٹیکس کیوں ادا کیا, کیا وجہ تھی, اور آپ کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ صرف اور صرف آپ 2000 ٹیکس ادا کر رہے ہیں. بلکہ اپنے کمنٹس میں ویورز یہ بھی بھیجیے گا کہ آپ کتنا ٹیکس ادا کرتے ہیں, تاکہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں اسے شامل بھی کر سکیں. چونکہ لوگ ہمیشہ اوپر کی طرف دیکھتے ہیں کہ حکمران کتنا ٹیکس ادا کر رہے ہیں, اور نچلی سطح اوبویسلی اسے فالو کرے گی. اگر کوئی شخص یہ سنے گا نیوز کہ جناب عثمان بزدار نے 2000 ٹیکس ادا کیا, تو یقیناً ایک فطری عمل ہے اور ایک فطری سوال اس کے ذہن میں بھی آئے گا کہ دفع کرو یار, میں کیوں نظام کو جو ہے وہ سہارا دوں, ٹیکس پاکستان میں ادا کروں, اور جس کا جو داؤ لگ رہا ہے وہ لگا رہا ہے. ویورز, اس کے بعد مراد علی شاہ صاحب 5 کروڑ 70 لاکھ روپے, انہوں نے بھی کافی سارا ٹیکس ادا کیا ہے. وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا ان کے 66,258 ٹیکس ہے, 25 لاکھ ان کی آمدن تھی. تو یہ ٹیکس کی کہانی ہے جو اس وقت ملک کے اندر آپ کے سامنے ہے. اگر آپ نے پاکستان کو, بلکہ کوئی بھی معاشرہ ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ترقی کرے, تو ٹیکس ایک ایسی چیز ہے جو اس ملک کو آگے لے کر جا سکتی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں ٹیکس کو فالو نہیں کیا جاتا. لوگ ٹیکس کو بچانے کے لیے راستے اختیار کرتے ہیں, اور جب ٹیکس کو بچانے کے لیے راستے اختیار کیے جائیں تو پھر تو حالات ایسے ہی ہوں گے. جب ملک کے اندر کوئی برا وقت آتا ہے تو پھر لوگ ریاست کی طرف دیکھتے ہیں, اور پھر یہ کہا جاتا ہے جناب حکومتیں تو کوئی نوکریوں کے وعدے کیے تھے, نوکریاں نہیں مل سکی. اگر پاکستان میں ٹیکس کا نظام ہر شخص ٹیکس ادا کرے تو اس ملک میں وہ لوگ جو برطانیہ میں بیٹھے ہیں, کون بیٹھے گا؟ روزگار کے لیے جو یہاں پر دھکے کھا رہے ہیں, کون آئے گا یہاں پہ؟ انہیں پتہ ہوگا کہ ہم اگر پاکستان میں گھر پہ بیٹھ گئے, یا ہمیں کوئی مصیبت آ جاتی ہے, یا حالات بہتر نہیں ہوتے, ہماری حکومتیں ہمارے پیچھے موجود ہیں جو ہمیں سپورٹ بھی کریں گی اور مشکل وقت میں سے نکالیں گی بھی. اور پھر اسی پیسے کو نوکریوں کے لیے خرچ کیا جائے, اسی پیسے سے انڈسٹری کو سپورٹ کیا جائے, سبسڈیز دی جا سکیں. اسی پیسے سے جب برطانیہ میں لاک ڈاؤن ہوا اور بہت سارے بزنسز بند ہو گئے ویورز, تو پھر ریاست ان ایکشن ہم نے دیکھی. یہاں پر چھوٹے بزنسز کو پیسے دیے گئے, سپورٹ کے لیے پیسے دیے گئے. وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ وہ ٹیکس کا پیسہ تھا. اور صفر آمدن اور صفر ٹیکس دینے والے ارکان پارلیمنٹ کے نام جو ہیں وہ یہ ہیں. اس میں سب سے پہلے سابق وزیر اعظم سینیٹر یوسف رضا گیلانی صاحب. گیلانی صاحب کی لائف سٹائل میں نے دیکھا ہے. گیلانی صاحب یہ وہی خاندان ہے جنہوں نے, پتہ نہیں کس کا پیسہ تھا جو آفر کیا جا رہا تھا, یا جس انداز میں جو ویڈیوز ہمارے سامنے آئی وہ آپ کے سامنے ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور وہ اگر یہ کہیں کہ جناب میری کوئی آمدن نہیں ہے اور میں کوئی ٹیکس ادا نہیں کروں گا, تو اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ سینیٹر پلوشا خان ہیں. اس کے علاوہ زیرو ٹیکس نہندگان میں شامل سینیٹر ہدایت اللہ خان, سینیٹر فیصل سلیم رحمان, نسیمہ احسان, پرنس احمد عمر, احمد زئی. اس کے علاوہ اور بھی لوگ جو ہیں, عبدالشکور کمال الدین, منصور حیات خان, نیاز احمد جکھڑ اور سیف الرحمان زیرو ٹیکس دہندگان ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیکس ادا نہیں کرتے. ویورز, یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. یہ فگرز دیکھ کے مجھے تو خیر تھوڑا سا افسوس بھی ہوا, اور عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے ضرور کیمپین چلائیں. عثمان بزدار صاحب کو کے حوالے سے پتہ چلنا چاہیے کہ یار 2000 روپے ایک ملک کا, ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, کیا اس کی آمدنی اتنی ہے کہ وہ صرف اور صرف 2000 روپے ٹیکس ادا کر رہا ہے؟ مطلب دس از سم تھنگ ہلیریس, بلکہ اٹس اے جوک. اور اس کی باقاعدہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.